بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد فی الضم کتاب البیع، سبق نمبر 79، گفتگو شرائط الوزن میں سے تیسری شرط میں تھی کونہ تلکن، کہ مبیع اور مثمن آزاد ہونی چاہیے، بنا برین وقف کا بیع کرنا جائز نہیں، ام ولد کنیز کا بیع کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح عین مرہونہ کا بیچنا راہن کے لیے جائز نہیں۔ اس میں گفتگو ہے کہ آیا راسن ابتداءً بیچنا جائز نہیں یا نہ کہ مستقلاً بیچنا جائز نہیں، اگر مرتہن سے اجازت لے لے تو پھر جائز ہے۔ اس میں گفتگو چل رہی تھی تو فرماتے ہیں متاخرین قدماء کی جماعت وہ کہتے تھے کہ ابتداءً جائز نہیں، اصل راسن جائز نہیں، جبکہ متاخرین جناب شیخ توسی آباد اور جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بیچنا جائز ہے، لیکن موقوف ہے اجازت مرتہن پہ، اگر مرتہن اجازت دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے دلہ فرماتے ہیں مماتبے احل اللہ البیع اوفوا بالعقود، تجارہ انتراز، اور اس طرح روایات المؤمنون عند شروطہم، اور اس کے علاوہ ادلہ صحت بے فضولی، وہ ادلہ کے جو کہتے ہیں بے فضولی صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہاں گفتگو جناب محقق دستری صاحب مقاصد مقابس الانوار ان کی گفتگو شروع تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھیے بھئی عقد فضولی اور عقد مرتہن ان میں اور عقد راہن میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشکالات کا سلسلہ شروع کیا تھا صاحب مقاصد الانوار پہ، ان میں سے ایک اشکال ہم نے پڑھا تھا، آج انشاءاللہ دوسرا اشکال پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَثَانِيًا أَنَّ الْمُتَيَقَّنَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْإِخْبَارِ، کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اجماع اور اخبار یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، لذا راہن کے لیے بیچنا جائز نہیں، تو فرماتے ہیں ان المتيقن من الاجماع والاخبار، اجماعات اور اخبار کے جو ذکر کی گئی ہیں ان میں جو قدر متیقن ہے وہ یہ ہے کہ علی منع الراہن کون علی نحو منع المرتہن، کہ راہن کو اس طرح منع کیا گیا ہے جس طرح مرتہن کو منع کیا گیا ہے، علی ما یقتضی عبارت مع قدر اجماع والاخبار، بنا بر اس عبارت کے کہ جو اجماع اور اخبار کی معقد ہے، اور وہ اخبار یہ تھی الراہن والمرتہن ممنوعان، راہن اور مرتہن دونوں ممنوع من تصرف ہیں۔ بس آپ کیسے فرق کر رہے ہیں راہن اور مرتہن کے درمیان؟ کہ وہ معلوم ان المن فی المرتہن، اور یہ چیز معلوم ہے فقہاء کے درمیان کہ مرتہن کو جو منع کیا گیا ہے بیع سے کس بنیاد پہ؟ انما هو علی وجہ لا ینافی وقوع موقوفا، وہ اگر اس وجہ پہ بیچ رہا ہے کہ وہ راہن سے کوئی اجازت وغیرہ نہیں لینا چاہتا، بصورت استقلالاً بیچنا چاہتا ہے مرتہن، تو فرماتے اس کو منع کیا گیا ہے کہ نہ آپ راہن کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں بیچ سکتے۔ وحاصلہ، اور اس کا محاصل یہ ہے کہ یرجع الی منع العقد علی الرہن والوفاء بمقتضاہ علی سبیل الاستقلال وعدم مراجعۃ صاحبی فی ذلک، کہ راہن مرتہن اس کو روکا گیا ہے منع عقد پہ اس بنیاد پہ کہ چونکہ یہ مال کسی اور کا ہے، لذا جب تک وہ اور یعنی راہن اجازت نہیں دے گا تو اس کو نہیں بیچ سکتا۔ وحاصل یرجع الی منع العقد علی الرہن ومنع الوفاء، جی ہاں، کہ رہن پہ اس کا عقد کرنا اور اس کا بیچنا جائز نہیں، اور اس طرح یرجع الی منع الوفاء بمقتضاہ، اور یہ کہ یہ وفا بالعقد نہیں کر سکتا، عقد کے تقاضا پورا نہیں کر سکتا، علی سبیل الاستقلال بصورت مستقلا وبدون مراجعۃ صاحب المال یعنی راہن فی ذلک، اس بیع میں یہاں تک۔ واثبات المن ازید من ذلک، اس سے زیادہ بھی اسے منع کیا گیا ہے، فرماتے ہیں ھذا یحتاج الی دلیل،
اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہونی چاہیے. وما عدم ہی، اور جب ایسی دلیل موجود نہیں تو یرجع الی العمومات، تو عمومات پر رجوع کیا جائے گا. اور عمومات کیا کہتی ہیں؟ احل اللہ البیع اوفوا بالعقود، وہ جواز کے قائل ہیں. یہ یہاں تک ہو گیا. پس یہاں راہن اور مرتہن میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے جو فرق بیان کیا ہے وہ فرق صحیح نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا اشکال بہی معنی کہ انہوں نے جو تعلیل بیان کی تھی عبد کے نکاح میں کہ عبد نے جب نکاح کر لیا ہے تو اساس یدہ، اس نے صرف اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے نہ خدا کی. تو فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ تعلیل جہاں راہن میں جاری نہیں ہوتی. تو اس کا جواب وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ، اما وہ کہ جو جناب صاحب مقاصد انوار نے ذکر کیا ہے کہ من جریان التعلیل فی الروایات العبد فیما نحن فیہ، کہ وہ تعلیل کی جو روایات عبد میں ذکر کی گئی ہے کہ انما عصا سیدہ لا عصا اللہ، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ فیما نحن میں جاری نہیں ہوتی مستندن، اس بنیاد پہ کہ آپ نے فرمایا للفرق بینہما، کہ دونوں میں فرق ہے. فرق آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ عبد مالک نہیں ہوتا درحالانکہ راہن مالک ہے. اس بنیاد پہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ تعلیل فیما نحن میں جاری نہیں ہوتی، تو فرماتے فلم اتحقق الفرق بینہما. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرق ہمارے نزدیک تو متحقق نہیں. جو فرق آپ بیان کریں کہ وہ مالک ہے اور یہ مالک نہیں، وہ عصیان کر رہا ہے خدا کا اپنے آقا کا اور یہ عصیان کرے خدا کا. فرماتے یہ فرق ہمارے نزدیک تو متحقق نہیں. کیوں؟ بل الظاہر کون النہی فی کل منہما لحق الغیر، ظہور اخبار کی اس بات میں کہ یہ جو نہیں موجود ہے فی کل منہما، دونوں میں، چاہے آپ کی بات ہو یا راہن کی، دونوں میں نہیں کا تعلق حق غیر کے ساتھ ہے. وہ اپنے آقا کے بغیر عقد کر رہا ہے اور یہ راہن مثلا مرتہن کی اجازت کے بغیر. وہاں پہ آقا کا حق تھا، یہاں پہ مرتہن کا حق ہے. بس دونوں میں کیا ہے، یہ حق کے غیر میں نہیں ہے. کہ فإن من اللہ جل ذکرہ من تفویت حق الغیر ثابت فی کل ما کان النیان لحق الغیر. تو اس بنیاد پہ عصیان خداوندی دونوں میں ہے کہ جب خداوند عالم نے منع فرمایا ہے من تفویت حق الغیر کہ حق کے غیر کو فوت نہ کریں، آقا کی نافرمانی نہ کریں، اس لیے کہ اس کا حق ہے. اور اس میں مرتہن مثلا اس کا حق ہے لیکن اس کی نافرمانی نہ کریں. تو یہاں پہ اللہ کا جو منع کرنا ہے کہ غیر کے حق کو فوت نہ کریں، ثابت فی کل ما کان النیان لحق الغیر، یہ ہر اس مورد میں ثابت ہے جہاں پہ نہیں حق غیر سے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں. تو بس یہاں پہ جو عصیان ہو رہا ہے خداوند تعالیٰ کا عصیان ہو رہا ہے من غیر فرق بین بیع الفضول و نکاح العبد و بیع الراہن. اس بنیاد پہ تینوں میں کوئی فرق نہیں، بیع فضولی ہے، نکاح عبد ہے، بیع راہن ہے، دونوں میں تمام. اسی طرح پھر وہ جو آپ نے ایک بیان فرمایا تھا کہ بھئی بیع راہن، بیع وقف اور ام ولد یہ تینوں آپس میں مساوی ہیں، لذا جب وقف اور ام ولد میں بیع جائز نہیں تو راہن میں بھی بیع جائز نہیں. فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ بَيْعِ الرَّاهِنِ وَبَيْعِ الْوَقْفِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، یہ جو مساوات آپ نے ذکر کی ہے فَفِيهِ، اس میں اشکال اس طرح ہے کہ ان الحکم فیہما تعبد، کہ بیع وقف اور ام ولد میں فرماتے ہیں جو حکم ہے کہ بیچنا جائز نہیں، یہ تعبد ہے، تعبد محض ہے. ولذا لا یؤثر الاذن السابق فی صحۃ البیع. لذا وہی ام الولد والی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ابتدا ہے سے وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس کنیز کو بیچ دیں، آیا ام ولد کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. اس طرح وقف، ایک شخص نے وقف کر دیا ہے اور اجازت دیتے کہ آپ اس کو بیچ دیں، نہیں بیچ سکتے. کیوں؟
اس وجہ تعبدی ہے وہاں پہ. ولذا لا يؤثر الاذن السابق في صحة البيع بنابراً فقیاس الرهن علیہ فی غیر محلہ. پس راہن کا اور رہن کا قیاس کرنا بے وقف پہ اور ام ولد پہ ایک یہ صحیح نہیں ہے. غیر محل میں ان کے درمیان کوئی مساوات موجود نہیں. وبالجملہ کلی طور پہ فالمستفاد من طریقۃ الاسباب اصحاب بالاخبار کہ فقہاء کرام کے طریقے سے جو مستفاد ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو اخبار ہیں ان سے جو مستفاد ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان المن من المعاملہ اذا قال لحق الغیر الذي یکفی اذنہ السابق لا یقتضی الابطال راسا. فرماتے ایسا معاملہ کہ جس میں حق کے آدمی ہو، حق کے غیر ہو، اس طرح کہ اس معاملے کو پورا کرنے کے لیے اس کا اذن سابق کافی ہے، تو ایسا جو بھی معاملہ ہے لا یقتضی الابطال راسن، یہ بطلان راسن کا تقاضا نہیں کرتا. ابتدائی سے آپ کہہ دیجیے باطل، بل انما یقتضی الفساد، بلکہ بطلان نہیں بلکہ فساد کا تقاضا کرتا ہے. فساد سے کیا مراد ہے؟ فرماتے بمعنی آدم ترتب الاثر علیہ مستقلا من دون مراجعۃ ذی الحق، یعنی جو اثر ہے نقل و انتقال والا اثر بصورت استقلالی وہ اس پہ مرتب نہیں ہوگا. یعنی عقد ہو چکا، اس نے کہا بے تو، اس نے کہا اشترے تو، عقد ہو چکا شرعی لحاظ سے. اب اس کے بعد آیا یہ چیز یہ مال ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوا ہے یا نہیں، آیا یہ اثر مرتب ہوا ہے یا نہیں بصورت استقلالی. فرماتے ہیں نا، بصورت استقلالی یہ اثر مرتب نہیں ہوا بلکہ فاسد ہے جب تک ذی حق اجازت نہ دے. جیسے ہی مثلا مرتہن اجازت دے دے تو یہ اس وقت منتقل ہو جائے گا. جس طرح کہ فضولی میں بھی یہی بات ہے. فرماتے بَيَنْدَرَجْ فِي ذَلِكَ الْفُضُولِ، فرماتے اس مسئلے میں کہ جو بھی ہم نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ جو مستفاد ہے طریقے اصحاب سے اور جو مستفاد ہے اخبار اور روایات سے، اس میں کیا الفضولی، عقد فضولی بھی داخل ہے، و عقد الراہن، راہن کا عقد بھی ہے. کہ عقد فضولی میں مالک اگر بعد میں اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اور عقد راہن میں اگر مرتہن اجازت دے دیتا ہے تو عقد پہلے ہو چکا اور اس کے بعد نقل و انتقال بعد میں ہو جائے گا. والمفلس، مفلس میں اگر غرما اور قرض خواہ وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. والمریض، مریض میں بھی ایسا ہے. اور اس طرح وعقد الزوج لبنت اخت زوجته واخیها، اور اس طرح شوہر کا اپنی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی کے ساتھ شادی کرنا، فرماتے عقد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے پھر اگر وہ اس کی پھوپھی، اس بچی کی پھوپھی یا اس کی جو کیا نام ہے چاچی اگر اجازت دے دے تو فرماتے پھر عقد صحیح ہو جاتا ہے. اور اس طرح والعام علی الحرہ، یہ ساری مثالیں پہلے گزر چکی ہیں. اس طرح ایک ایسا شخص کے جس کے پاس حرہ موجود ہے، آزاد عورت موجود ہے، اور اما کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہے کہ پہلے وہ اجازت لے حرہ سے، فرماتے عقد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ آزاد بھی اس کو اجازت دے تو ٹھیک ہے. بغیر ذالک، اور اس کے علاوہ تمام موارد اس قسم کے کہ جہاں پہ غیر کا حق موجود ہے اس معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن معاملے کے بعد یہ معاملہ فاسد ہے جب تک ذی حق اس کی اجازت نہ دے. فإن النهي في جميع ذلك، ان تمام موارد میں جو ہم نے ذکر کیے ہیں انما یقتضی الفساد، ان میں جو کہتے ہیں کہ نہیں یقتضی الفساد ہے، نہیں فساد کا تقاضا کر رہی ہے، تو بمعنی عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفا، اس کا معنی یہ ہے کہ عقد سے وہ اثر کے جو مقصود ہے عرفاً وہ مرتب نہیں ہو رہا، یہ نقل و انتقال نہیں ہو رہا. مثلا خود کہہ رہے ہیں وَهُوَ سَيْرُورَتُهُ سَبَبًا مُسْتَقِلًا، یعنی عقد کا ایک مستقل سبب بن جانا. فرماتے ہیں لِآثَارِهِ، آثار مکمل کرنے کے لیے، من دون مدخلیت رضا غیر المتعاقدین، متعاقدین کے علاوہ باقی جو افراد ہیں ان کی رضا کے بغیر. فرماتے ہیں یہ اثر مرتب نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر کی مدخلیت موجود ہے. جب تک اصلی مالک اجازت نہ دے، جب تک غرماء اجازت نہ دے، جب تک مرتہن اجازت نہ دے وغیرہ وغیرہ، تو فرماتے جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تب تک یہ
بصورت مستقل یہ عقد سبب نہیں بن سکتا۔ فرماتے اسی طرح بعض نے ایک اور وجہ بطلان کی ذکر کیا کہ راہن نہیں بیچ سکتا، وہ اس بنیاد پہ کہ اجازہ جو ہے، اجازہ وہ کاشفہ ہے، یعنی اگر آپ نے یعنی راہن نے اس چیز کو بیچ ڈالا ہے اور اس کے بعد مرتہن بعد میں اجازت دیتا ہے تو یہ جو اجازہ ہے یہ کاشفہ ہے۔ تو جب یہ اجازہ کاشفہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھئی رہن اور بیع یہ تو آپس میں متنافی ہیں، کیونکہ رہن اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مالک کی مال ہے، یعنی راہن کی چیز ہے اور بطور وسیقہ وہاں پہ پڑی ہے تاکہ مرتہن کو اگر پیسہ نہ ملے تو بطور تقاض لے سکتا ہے۔ اور ادھر بیع فرماتے ہیں بیع اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص اس سے تقاض حاصل نہیں کر سکتا، مرتہن سے تقاض حاصل نہیں کر سکتا، بس اس بنیاد پہ رہن اور بیع آپس میں متنافی ہیں۔ تو پس جب بیع اور رہن آپس میں متنافی ہیں تو زمان واحد میں یہ کس طرح دونوں متحقق ہو سکتے ہیں؟ اس بنیاد پہ فرماتے ہیں اشکال اس لحاظ سے، اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کریں گے۔ تو فرماتے ہیں وقال یتخیل وجہ آخر، ایک دوسری وجہ ظاہر کی گئی ہے لبطلان البیع ہونا کہ جہاں عقد راہن میں بیع باطل ہے بنا، لیکن یہ اس بنیاد پہ کہ آگے یہ مسئلہ بصورت مفصل آ جائے گا علامہ سیجی کہ من ان ظاہرہم، فقہا کے کلمات کا جو ظہور ہے وہ اس بات میں ہے کہ کون الاجازہ ہونا کاشفہ، کہ اجازہ بیع فضولی میں تمام موارد میں کاشفہ ہے۔ کاشفہ کا معنی کیا ہے سو انہ جلزم منہ کون مال غیر الراہن رہنا للبائع، کہ اسے یہ لازم آتا ہے کہ مال کہ وہ جو غیر راہن کا مال ہے یعنی مشتری کا جو مال ہے وہ رہن و بائع کے لیے۔ بعبارت اخری الرہن والبیع متنافیان، دوسرے الفاظ میں رہن اور بیع آپس میں تنافی رکھتے ہیں۔ عرض کی کس لحاظ سے تنافی رکھتے ہیں کہ چونکہ رہن ہے لذا مرتہن اس صورت تقاض کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر بیع ہو جائے تو اب یہ راہن کا مال نہیں رہا بلکہ مشتری کے پاس چلا گیا تو قاص نہیں لے سکتا، لذا تنافی دونوں کے درمیان فلا یحکم بتحقق ما فی زمان واحد، اور دو امر متنافی زمان واحد میں دونوں کے بارے میں حکم لگائیں کہ یہ متحقق ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آنی ما قبل الاجازہ، یعنی اجازت سے پہلے، ہاں اجازت کے بعد تو پھر تو مسئلہ حل ہے، اجازت سے پہلے فرماتے ہیں یہ امر آپس میں متنافی رہیں گے۔ وَهَذَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ مَنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ مَلَّكَهُ، فرماتے ہیں یہ بھی مثل اس طرح ہے کہ مثلا ایک شخص نے ایک چیز پہلے بیچ ڈالی ہے اس کے بعد اس کا مالک بن گیا ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ یعنی شخصین دو شخصوں کی کیا ہے یہ ملکیت بن جائے گی کہ من انہو علی تقدیر صحت البیع، اس مسئلے میں کہ من باع شیئا ثم ملکہ، کہ اگر ہم اس مسئلے میں کہہ دیں کہ بیع کرنا صحیح ہے تو یلزم اسے یہ لازم آئے گا کہ کون الملک لشخصین فی الواقع، کہ ملکیت واقع میں دو شخصوں کی، مثلا کس طرح، مثلا روز خمیس ایک شخص نے مثلا عمر نے زید پہ ایک چیز بیچ دی ہے اور وہ چیز کس کی تھی، وہ فرض کرتے ہیں وہ چیز تھی سجاد کی، تو فرماتے ہیں اور اس کے بعد روز جمعہ کو سجاد نے اجازت دے دی، تو فرماتے ہیں خمیس سے لے کر جمعہ کے درمیان میں اجازت سے پہلے یہ چیز گویا دو اشخاص کی ملکیت ہے، ہم زید کی ملکیت ہے کہ جو مشتری ہے اور ہم سجاد کی ملکیت ہے کہ جو اصل مالک ہے، زید نے تو بیچی ہے، تو بس ایک شے کیا ہے اس عرصے میں ملک ہے لشخصین، دو شخصوں کی، ہم زید کی اور ہم سجاد کی مثلا، تو فرماتے یہ مسئلہ اس طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔